محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل ظہور امام زمانہ باوال بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے نیک بلاوت کے مولا کی فرامین سے فرمان کا کلمات کے ساتھ دوسرا حصہ ہے، اس کی ایک چھوٹا سا فضائل آپ نے سن لی مولانا صاحب سے ہم نے تلاوت سے سنا۔ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ دین دار ہونا اور دین فہم ہونا، یہ دو الگ الگ مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دینداری تو ہمارے یہاں عام ملتی ہے، بہت سارے لوگ علماء میں بھی، لیکن دین فہم علماء میں بھی کم ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں ایران میں، ماشاءاللہ، استاد محسن قلات، انہوں نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شہید کے گھر تعزیت کے لیے گئے، ایک شہید کے گھر تعزیت کے لیے گئے، جب وہاں پہنچے تو شہید کے بزرگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شہید کے معمر والد سے تعزیت کی، تعزیت کے بعد ان سے خواہش کی کہ مجھے وضو کے لیے طہارت کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ تہ خانے میں بنا ہوا ہے، گئے وہاں پر تہ خانے میں وضو کیا، طہارت کی، واپس جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے باہر نکلے تہ خانے سے، اس شہید کا
آیت اللہ کے ہاتھ اور منہ پوچھنے کے لیے پیش کریں۔ استاد محسن قراتی لکھتے ہیں خود اپنے بیان میں، فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تولیہ مجھے پیش کیا تو میں نے ان سے کہا مگر یہ کام وضو کرنے کے بعد مکروہ ہے۔ واہ بالکل ہاتھ کا پوچھنا، منہ کا پوچھنا وضو کے بعد مکروہ ہے۔ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ لگے ٹھیک ہے مکروہ ہے، حرام تو نہیں، کم سے کم میرے اس بات کا تو لحاظ کرتے کہ میں اتنی دیر سے تمہارے انتظار میں وہ تو مسئلہ بیان کیا وہ دینداری کا تھا، بوڑھے نے جو بتایا وہ دین فہمی کا تھا۔ واہ 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 مرحبا۔ اس لیے لوگ ہمارے یہاں دیندار بہت سارے ہیں، دین فہم کم لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ دینداری میں اور دین فہمی میں جب انسان فرق نہیں محسوس کرتا، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے اور وہ زمین پر گر جائے، اگر آپ دیندار ہیں تو نماز پوری کر کے پوچھیں گے، اور اگر دین فہم ہے تو نماز توڑ کے پوچھیں گے۔ واہ 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 اسلام کی تعلیمات کی بنیاد یہی ہے، اسلام انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ کربلا محلہ میں امام حسین علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت سعید نے کہا ہے مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آخری نماز۔ ابو ثمامہ سداوی نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا اور یہ اس کے الگ سے فضائل ہیں کہ اس کو بزرگ علماء نے جو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جب سعید نے امام سے کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، اس وقت تک نماز کا وقت ہوا نہیں تھا، واہ واہ اس لیے کہ کائنات میں کوئی امام کو وقت کا وقت نماز کا وقت بتا نہیں سکتا۔ ابھی سعید نے جب کہا تھا تو ابھی سورج کا زوال ہوا نہیں تھا، ہونے والا تھا۔ اس نے سوال کیا، امام نے آسمان کی طرف دیکھا تو وقت ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدقت ھذا اول وقت ہے، سبحان اللہ۔ تم نے سچ کہا یہ نماز کا اول وقت ہے۔ واہ واہ جعلک اللہ من المصلین، قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کو یاد کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے۔ اب جس نے امام سے تقاضا کیا تھا کہ مولا میں آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اسے امام نے اپنے آگے کھڑا کر دیا اور کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم تین لوگوں۔ واہ واہ چونکہ سعید دیندار بھی تھے، دین فہم بھی تھے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میں تو نماز پڑھنا چاہتا تھا، واہ آپ نے مجھے اپنے آگے کھڑا کر دیا۔ نہیں، دیندار بھی تھے، دین فہم بھی تھے، جانتے تھے کہ امام نے جو آگے کھڑے ہونے کو کہا ہے تو مجھے آگے ہی کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ نماز اس چیز کا نام ہے جہاں اطاعت معصوم ہو۔ واہ واہ جہاں مرحبا۔ اطاعت معصوم نہ ہو تو وہاں نماز ہوتی نہیں ہے۔ سعید کو امام نے آگے کھڑا کیا، واہ واہ اور اسی کو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں نظم کیا کہ نکی پڑھن نماز نکی قضا کین یا کوئی پہتا یہ اگے ہوتے ہویا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو شاہ صاحب کے بیت کو موالی بیان کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، وہاں کا نہیں ہے۔ میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جب ہم یہاں پڑھتے تھے مدرسے واگرہی میں تو شام کو ہمارا اسی مسجد میں درس ہوتا تھا تفسیر قرآن کا، جو قبل و کعبہ سلمان زمانہ حضرت آیت اللہ مولانا غلام مہدی صاحب اللہ بدامہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر کسی جگہ پر انہوں نے عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو وہ پڑھے جس نے قرآن کی تفسیر پڑھ رکھی ہو، ترجمہ کی تاریخ پڑھ رکھی ہو، وہ شاہ صاحب کے کلام سے گمراہ ہو جائے گا۔ جزاک تو اللہ۔ لوگ شاہ صاحب کو نہیں پہچان مارا، مجھے اس طرف جانا نہیں ہے، میں تو بتانا ہی چاہتا ہوں دین فہمی اور دینداری۔ اگر صحیح دیندار ہوتے تو کہتے مولا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں،
نے مجھے آگے کھڑا کر دیا، لیکن سعید نے آگے کھڑے ہو کر یہ بتایا نماز نام ہے معصوم کی اطاعت کا، بے شک بے شک نماز نام ہے معصوم کی فرما برداری کا۔ سبحان اللہ لہذا سبحان آگے کھڑے ہوئے اور گرے اور قضا بھی نہیں ہوئی اور پڑھی بھی نہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان قضا اللہ بھی نہیں ہوئی واہ اور پڑھی بھی نہیں۔ ایسے بہت سارے کلام ہیں، میں ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معصوم نے دینداری اور دین فہمی کے الگ الگ، یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے مسجد میں ایک بوڑھے کو دیکھا، وہ غلط وضو کر رہا ہے۔ اگر ہوتے میری طرح کے دیندار تو کہتے چاچا وہ وضو خراب ہے، تو وضو غلط تھا، یہ نہ کریے۔ واہ لیکن دونوں شہزادوں نے نہیں کہا کہ تیرا وضو غلط ہے۔ جب وہ وضو کر چکے تو دونوں شہزادے گئے اور کہنے لگے کہ بزرگوار ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، دیکھ کے بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ سبحان اللہ جب شہزادے وضو کر چکے تو اس بزرگ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آپ تو خاندان عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، وضو میرا غلط تھا آپ کا غلط نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، بے شک بے شک انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، دین فہمی سکھائی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کوفے میں کپڑا خرید رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایسی مثالیں دوں گا تو پوری مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن میں دو چار باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ امیر المومنین کپڑا خرید رہے تھے، قمبر ساتھ میں تھے، مولا نے ایک جوڑا اپنے لیے خریدا اور ایک جوڑا قمبر کے لیے۔ اپنے لیے جو خریدا وہ کھدر کا تھا، سستا تھا، کھدر کا موٹا کپڑا خریدا۔ قمبر کے لیے اچھا جوڑا خریدا۔ قمبر کہنے لگے کہ مولا آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اس وقت مسلمانوں کے حکمران ہیں، یہ کپڑا آپ کے جسم پر اچھا لگے گا، واہ واہ میں غلام ہوں، میں یہ موٹا بھی پہنوں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ امیر المومنین نے مسکرا کے کہا قمبر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، جوانوں کو یہ جوڑا اچھا لگتا ہے، بوڑھوں کو یہ جوڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دین فہمی سکھائی ہے معصوم نے، بے شک بے شک یہ دین فہمی سکھائی ہے معصوم نے، اسی لیے انسان کو دین فہم ہونا چاہیے، واہ واہ دین فہم ہونا چاہیے، اور دین فہمی کے لیے انسان کو شعور ہونا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے آل محمد علیہ السلام کی سیرت سے۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے مولا کائنات کے جس فرمان کو پڑھا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے قبلہ و کعبہ مولانا محسن مہدوی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا جوادی صاحب تشریف فرما ہے، علماء اور طلباء تشریف فرما ہے۔ مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن چونکہ یہاں پر دوسرے لوگ بھی آئے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا کائنات نے فرمایا بادروا بالاعمال۔ ہمارا کہا جاتا ہے موت عید دی تو ڈٹھو بھی دو، موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا والے جملے کا جواب اس مولا کے فرمان میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ عمل کرنے میں جلدی کرو۔ عمل جو ہے وہ دین فہمی والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ واہ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو میں نے مثالیں دی اوپر کی، آپ کہیں گے وہ امام تھے لیکن جو ان کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے بھی دنیا کو دین فہمی سکھائی۔ ایک مومن حج کے لیے جا رہا تھا، اب یہ نہیں لکھا تاریخ میں کہ وہ واجب تھا یا سنت، حج کے لیے جا رہا تھا، پرانا دور تھا، حج کا سامان جمع کیا، ساتھ میں پیسے لے جانے ہیں، کپڑے لے جانے ہیں، اناج لے جانا ہے، یہ ساری چیزیں جمع کی۔ اتفاق سے چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ سامنے روڑی کوڑی پر ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہے، وہاں ایک خاتون کھڑی ہے جس نے ادھر ادھر دیکھ کر وہ مرغی
किसी ने देख लिया, सोचा कि शायद ये ले जा रही है, घर खाएगी, तेज कदम उठाकर उसके पीछे चला। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसको रोका, कहा कि मोहतरमा आपको मालूम है कि ये मुर्गी खाना हराम है, ये मरी हुई है? कहा यकीनन तुम्हारे लिए हराम है लेकिन मेरे लिए हलाल है। मेरे बच्चे 3 वक्त के फाके से, मेरे बच्चे 3 वक्त के फाके से, मैं इसी को पका कर खिलाऊंगी ताकि उनकी भूख मर जाए। किसने कहा कि ये फेंक दो, तुम्हारे बच्चों का इंतजाम मैं करता हूँ खाने का। जितना हज का सामान जमा किया था, जितने पैसे जमा किए थे, वो सब उठाए और लाकर इसको दे दिए। जब इसके साथी हज पे जाने लगे तो कहा कि चले सवारी तैयार करें, आज हमारा कूच है, आज हमारा जाना है। कहने लगे आप जाएं, मैं नहीं चल सकता, इसलिए कि मेरे पास इस्तिताअत खत्म हो गई है, मैं हज का मुस्तती नहीं रहा। किताबों में ये वाक़या नकल है और ये मैंने लाहौर में एक मजलिस में पढ़ा जिसमें आयतुल्लाह हाफिज रियाज साहब बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने ये पढ़ा और ये नाम मैंने इसलिए लिया कि इसके बाद का वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये किताब का वाक़या है, वो जिंदा लोगों का वाक़या है। आपके सामने अर्ज़ करता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, वो कहते हैं कि जो वो लोग चले गए हज करके जब वापस आए तो उन्होंने इस हाजी से भी कहा कि अपने हज का वलीमा करो। कहा कि मैं तो किया ही नहीं था, तो वलीमा किया ही नहीं था। हज कैसा, वलीमा कैसा? कहने लगे कि झूठ क्यों बोलते हो, हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ मिना में हुई, मक्के में हुई, मदीने में हुई। अहले मोहल्ला से पूछ लो, उलमा से पूछ लो, मस्जिद वालों से पूछ लो, मैं तो नहीं गया। उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं आ सकता, हमने तुम्हें हर जगह पर तुम्हारी हमारी मुलाकात रही है। उसके बाद ये परेशान होकर घर आया तो इस रात को ख्वाब में आकर बशारत दी गई कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जो तूने हज का पैसा एक मोमिना की और यतीमों की परवरिश के लिए देकर हज को मुअख्खर किया था, अल्लाह ने तेरी शक्ल का फरिश्ता खल्क किया है, तेरी नियामत में हज किया है। मजलिस में जब मजलिस के बाद चाय के ऊपर बैठे तो आयतुल्लाह भी मेरे साथ थे। कहने लगे कि ये तो किताब वाक़या आपने पढ़ा है किताब का, मैं आपको अपना वाक़या बताऊं। लाहौर में एक जगह है मुगलपुरा का, जब मैं नजफ़ अशरफ से वापस आया हज पढ़ने के बाद तो मैं मुगलपुरे की एक मस्जिद में पेश नमाज लगा। वो मस्जिद तो बनी हुई थी, वहाँ पर इमाम बारगाह बन रही थी। मुहर्रम से 2 महीने पहले इमाम बारगाह का काम रुक गया। क्यों? इसलिए कि पैसे नहीं। मस्जिद वालों ने कहा कि अगर ये इमाम बारगाह नहीं बनी तो मजलिस नहीं होगी, लिहाजा क्या किया जाए? कहा कि चंदा किया जाए ताकि लोगों से पैसे जमा करके इसकी छत डलवाई जाए ताकि मजलिसें हो सके। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाना फरमाते हैं कि हम इशा की नमाज के बाद निकले चंदे के लिए, एक बुजुर्ग सैयद के घर गए जो हमारा नमाजी था। उससे कहा कि भाई हमारा इमाम बारगाह ज़ेर तामीर है और छत नहीं है, मजलिस नहीं हो सकेंगी, हम चंदे के लिए आए हैं, कुछ पैसे दो ताकि हम दूसरों से भी लेकर पूरा करें। उसने कहा तुम्हारे इमाम बारगाह की छत में कितने पैसे लगेंगे? इमाम बारगाह की छत में 300 रुपये लगे। सन 60 की बात, उस जमाने की बात। कहने लगे कि जब हमने कहा कि 300 या 350 का एस्टीमेट है, वो गए और छोटी सी कपड़े की कचड़ी, गंदे की कचड़ी एक लेके आए, कहा इसे खोलो, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने करबला जाने के लिए जमा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने करबला जाने के लिए जमा की थी, लेकिन अब चूंकि इमाम बारगाह की छत का मसला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र का मसला है, मैं करबला नहीं जाता, ये पैसे तुम ले लो, फिर मुझे मौला ने बुलाया तो चला जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इन्होंने वो गांठ खोली, उसमें से जो पैसे निकाला, भाई सलवा पड़े मामा
ان کے ساتھی زیارتوں پہ جب جانے لگے تو کہا کہ چلے زیارت پر. انہوں نے کہا کہ میں مستطیع نہیں ہوں, میرے پاس پیسے نہیں رہے, لہٰذا میں نہیں جا سکتا, آپ لوگ جائیں. جب وہ زیارت کر کے واپس آئے تو مسجد میں ان بزرگوار سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ زائرین کہنے لگے کہ بھائی اگر تم نے اکیلے جانا تھا کہ کسی اور کے ساتھ جانا تھا تو ہمیں بتا دیتے. تو ہمارے ساتھ نہیں گئے اور کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے. کہا کہ بھائی مسجد والوں سے پوچھ لیں, مولانا سے پوچھ لیں, یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ طلباء بیٹھے ہیں, یہ مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں, میں تو نہیں گیا. کہا ہماری ملاقات کربلا میں ہوئی, کاظمین میں ہوئی, سبحان اللہ, میں ہوئی, سبحان اللہ, ساری ملاقاتیں ہوئی آپ کے ساتھ. کہنے لگے کہ وہ پریشان ہو گئے کہ میں تو گیا نہیں تھا. تو کہنے لگے جب وہ رات کو گھر جا کر سوئے تو خواب میں آ کر ان سے کسی نے کہا کہ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, چونکہ تم نے امام بارگاہ کی چھت کے لیے زیارت کے پیسے دے دیے تھے, اس لیے اللہ نے تمہاری شکل میں فرشتہ خلق کیا جس نے تمہاری نیابت میں زیارت کی ہے. ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں, لوگ زیارات پر جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری امام حسین علیہ السلام کی یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دینداری ہے تو زیارت پہ جائے گا, ورنہ اتنے مومنین بے گھر ہو گئے ہیں. اگر دین فہمی ہوتی تو یہ زیارت پر جانے والے سارے پیسے جمع کر کے مومنین کی مدد کرتے. اپنی زیارت کر کے آئیں گے, ابھی تو صرف اپنی زیارت کر کے آئیں گے, لیکن اگر یہ رقم یہاں دے دی ہوتی تو وہاں نیابت میں فرشتے بھی زیارت کرتے, مومنین کی مدد کا ثواب بھی ملتا. اس کا مقصد ہرگز کربلا کی زیارت سے روکنا نہیں ہے, لیکن حالات یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اس وقت راضی ہوگے جب ان کے چاہنے والوں کو تم تکلیفوں سے ہٹاؤ. میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان, کتابیں لائبریری میں موجود ہیں, علماء موجود ہیں, پڑھ لیجیے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب امام کے پاس ایک مومن آیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک مومن آیا, کہنے لگا مولا بغداد میں ایک مومن ہے جو آپ کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے, مالدار بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, اس کے پاس میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے, میری ایک حاجت ہے, اگر آپ مجھے خط لکھ دیں, اور میں اس کو وہاں پہنچا دوں تو میری مشکل آسان ہو جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے. امام علیہ السلام نے کاغذ قلم لیا اور خط لکھا. اب اس وقت کاغذ کس صورت میں تھا مجھے نہیں معلوم. اس زمانے میں درختوں کی چھال پر لکھا جاتا تھا خط, درختوں کے پتوں پر لکھا جاتا تھا خط, جانوروں کی کھالوں پر لکھا جاتا تھا, تو بھی تھا. اس میں وہ خط لکھا گیا. عزیزان گرامی, امام نے خط لکھا, وہ پورا خط میں آپ کو سناتا ہوں. توجہ ہے آپ, بسم اللہ, سلوات پڑھے بآواز بلند میں. امام علیہ السلام نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اِنَّ لِلَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلًّا, اللہ کے آسمان کے نیچے ایک سایہ ہے. یوں کہوں ترجمہ کر کے ایک شامیانہ ہے. تحت عرشِ ظِلًّا, ایک سایہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے. لا يسكنه الا من اسد لاخيه معروفا, اس عرش کے سائے کے نیچے. اور دیکھیں یہ لا اور اللہ وہی ہے, لا نفی جس
لا الہ الا اللہ کی ہے، اور یہ معصوم کا فرمان ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، مرحبا یہ معصوم کا فرمان ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ یہ ملا کا قول نہیں ہے، مولا کا فرمان ہے۔ ماشاءاللہ آپ مولوی کے قول کو تو کہہ سکتے ہیں صحیح ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، انہیں امام کا فرمان ہے، اور مصدقہ خط ہے مولا کا ہی، اس کے نیچے کوئی نہیں، اور لا اور اللہ دونوں جو ہیں الہ نفی جنس کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب پہلے تمام کلی طور پر تمام خداؤں کا انکار کرو، پھر ایک اللہ کا اقرار کرو۔ یہاں پر بھی مولا نے کہا لا یسکنہ، کوئی بھی اس کے نیچے جا ہی نہیں سکتا، واہ واہ مرحبا لا نفی جنس ہے، الا من اسدى لاخیہ معروفا، پر اس شامیانے کے نیچے، اس سائے کے نیچے وہ رہے گا جس نے کسی اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھائی کی، واہ واہ جزاک اللہ واہ کس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی کی ہوگی، وہ رکے گا ایک، او نفس عنہ قربتاً، یا اپنے کسی مومن بھائی سے اس کی مشکل کشائی کی، واہ واہ مشکل میں تھا جزاک اللہ واہ مدد کی، اسے مشکل سے نکالا، من اسدى لاخیہ معروفا او نفس عنہ قربتاً او ادخل فی قلبہ سرورا، اگر نیکی بھی نہیں کر سکتا، مشکل کو بھی دور نہیں کر سکتا، تو کم سے کم ایسا ہنس کے اس سے بات کرے کہ اس کے دل میں خوشی دار ہو۔ مرحبا 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 یہ تین جملے مولا نے لکھے، خط اگر اس کے نام لکھتے جس کے لیے اس نے کہا تھا تو یہ خط محدود ہو جاتا اس مومن کے لیے، کیونکہ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فلاں سائیں، آپ خیریت سے ہوں گے، میں مولوی الطاف کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اور اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ حل کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ کام ہو جائے اور وہ کام کر دے تو خط بند ہو جائے گا نا وہیں پر، کیونکہ وہ لکھا گیا ان کے نام، وہ خط بند ہو گیا۔ امام نے یہ نہیں لکھا کہ میں تیرے پاس کسی کو بھیج رہا ہوں، امام نے وہ خط لکھا کہ جو قیامت تک کے لیے اوپن لیٹر ہے، جو بھی اس سائے کے نیچے جانا چاہتا ہے مومن کے لیے امام نے اوپن لیٹر لکھا کہ جو بھی جانا چاہے وہ یہ تین کام کرے، ایک مومن کی مشکل میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مثلا بیمار ہے دوا لے کے دے، اگر دوا کے پیسے نہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے اس کے گھر کی چھت نہیں ہے تو چھت ڈلوا کے دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، 4 آدمی چندہ کر کے، 5 آدمی چندہ کر کے اس کے گھر کی چھت ڈلوا دو، یہ تم نے اس کے گھر کی چھت نہیں ڈلوائی، یہ قیامت میں سوا نیزے کی صورت میں اپنے سر پہ چھت بنائے گی۔ واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خط امام نے لکھا اور نیچے لکھا ھذا اخوک، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، والسلام، بس خط مکمل ہو گیا۔ یہ امام علیہ السلام کا خط لے کر بغداد آیا، اس مومن کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، خادم آیا، کون ہو؟ کہا کہ میں موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب جو واپس جا کر مالک سے بتایا تو پہلے تو مالک نے غلام کو بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ دروازے پہ کون آیا ہے، اب جو پتا چلا کہ موسیٰ کاظم کا قاصد آیا ہے خط لے کر، تو اب خادم کو نہیں بھیجا، اب خود آیا دروازے پر، واہ واہ واہ، گلے ملا، سینے سے لگایا، اندر لے کے آیا، پوچھا امام کا کیا پیغام؟ واہ واہ، خط دیا اس نے، کہا امام کا یہ پیغام ہے۔ اس نے خط کھولا، آنکھوں میں رکھا، سر پہ رکھا، چوما، پڑھا، اس میں یہ سارا مضمون لکھا ہوا تھا جو میں نے ابھی پڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری مشکل کیا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری مشکل کیا ہے، یہ کہتے ہیں 3 فہم کہتے ہیں اس کو، واہ واہ،
خادم کو بلایا اپنے خزانچی کو، کہا میری ملکیت کا حساب کرو، کنیزیں کتنی ہیں، غلام کتنے ہیں، نقدی کتنی ہے، گھوڑے کتنے ہیں، مکان کتنے ہیں، زمین کتنی ہے، حساب کر کے بتاؤ اور اس میں سے آدھا اسے دے دو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تجھے ضرورت ہو یا نہ ہو، امام نے تو لکھا ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے، بھائی آدھے کا وارث ہوتا ہے۔ جب آدھا دے دیا تو پوچھا اب بتا تیری مشکل کیا ہے؟ کہ اب تو میری نسلوں میں بھی مشکل نہیں آئے گی۔ سلوہ بھیج دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کرو، کل پہ مت ٹالو۔ سبحان اللہ، بے شک کل پہ مت ٹالو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی مومن آتا ہے اور آج اگر وہ مشکل میں ہے اور آپ کے پاس وہ مشکل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہ رہو، کل یہ مشکل یہاں بھی آ سکتی ہے، کل یہ مشکل یہاں بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس نے مومنین کی مدد کی ہے مشکل میں، میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں وہ مشکل میں نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، وہ مشکل میں نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ میں اپنے سامنے بس مولا کا یہ خطبہ پورا کروں اور اس کے بعد اجازت لے لوں۔ مولا فرماتے بادروا بالاعمال امورا ناقصا، عمل کرنے میں جلدی کرو۔ بے شک ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ابھی یہ ہو امورا ناقصا، اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے، اور اگر بڑھاپے سے بھی ابھی مطمئن ہو جمانا اگر آپ بڑھا تھی سا دیکھ ساں دیکھ ویسی دیکھ سوں۔ مولا فرماتے ہیں اس سے مطمئن نہ رہو، ابھی بڑھاپا اگر دور ہے، آؤ مرضن حابسن، اس مرض سے ڈرو کہ جو تمہیں آ کر قید کر لے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں میں جوانی کے اندر بیکار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھ چلی گئی، کان چلا گیا، پیر چلے گئے، کتنے جوانوں کو ہم نے ویل چیئر پہ دیکھا، کتنے جوانوں کو ہم نے چارپائی پہ دیکھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بڑھاپے سے مطمئن ہو تو اس بات سے مطمئن نہ رہو، آؤ مرضن حابسن، مرض تمہیں محبوس کر لے، مرض تمہیں قید کر لے، کہ پھر بہت سارے لوگوں کو فالج ہوتا ہے، جوان ہیں بول نہیں سکتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کھڑا ہونا چاہتے ہیں پیر نہیں ہے۔ انسان مولا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ مرض تمہیں قید کر لے، اگر بڑھاپے سے مطمئن ہو کہ بڑھاپا دور ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا مرض آ لگے، اور اگر تم ابھی بیماری سے بھی مطمئن ہو، میں تو بالکل تندرست ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، میرا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، میری شوگر بھی صحیح ہے، میرا ہارٹ بھی صحیح ہے، مولا فرماتے ہیں موتن جالسا، اس موت کی فکر کرو جو تمہیں کسی وقت بھی آ لے گی، کسی وقت بھی وہ موت تمہارے اوپر واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تین مرحلے ہیں، بڑھاپا ہے، بڑھاپے سے مطمئن ہو تو بیماری ہے، بیماری سے مطمئن ہو تو سبحان اللہ، اس انگریزی میں میں نے کئی جنازے ایسے پڑھائے، کئی جنازے ایسے پڑھے ہیں۔ ابھی میں پچھلے سال آیا تھا تو سائی کے ساتھ میں نے ایک جنازہ پڑھا تھا، ایک جوان کا، 18-20 سال کا تھا۔ مسئلہ یہ کہ بچے بوڑھے جوان ایک دن کا پیدا ہوا، ایک مہینے کا، 1 سال کا، 5 سال کا، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ انگریزی کے قبرستان میں جا کر قبریں دیکھیں،
ہر ایک مقدار کی قبر مل جائے گی آپ کو، واہ 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 کتنی سی بھی ملے گی، واہ واہ کتنی بڑی بھی ملے واہ واہ گی۔ کہ قبرستان میں اس لیے نہ جاؤ کہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ تو بہانہ ہے، اس لیے جاؤ کہ غور کرو کل تمہیں بھی یہی آنا ہے، واہ 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 تمہیں بھی یہی آنا ہے، تو بس جب کل یہی آنا ہے جس کو موت یاد آ جائے، واہ آؤ موت انجالسن، موت ہے کیا؟ واہ دیکھیے موت کیا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ زندگی میں تو پتہ نہیں، اور جس پر آ گئی وہ بولتا نہیں۔ واہ واہ کیونکہ موت مومن کی موت مولا کائنات کی ملاقات کا وسیلہ ہے، اور بولے نہ بولے وہ تو بولے تو یہ جانتا ہے اللہ کی زیارت ہوگی۔ موت کو وہ جانتا ہے جو مرنے والے کے سرانے بھی آتا ہے، واہ واہ جو مرنے والے کی قبر میں بھی آتا ہے، واہ واہ جو میزان پہ بھی ہوگا، صراط پر بھی ہوگا، اس سے پوچھے موت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر کچھ بھی کہے واہ وہ شاعری تک محدود ہے، واہ لیکن حقیقت نہیں ہوتی شاعری میں۔ واہ شاعری میں تخیل ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے، تشبیہ ہوتی ہے، تمثیل ہوتی ہے، حقیقت صرف یا قرآن میں ہے، واہ واہ اور دوسرے لفظوں میں کہوں یا قرآن صامت میں حقیقت ہے یا قرآن ناطق میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ مولا نے اسی فرمان میں موت بتائیے موت ہے کیا؟ فَإِنَّ الْمَوْتَ حَادِمُ لَذَّاتِكُمْ۔ واہ 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 یہ جو مزے لیتے ہو نا، واہ واہ ککڑ کھاواں، ٹکر کھاواں، چھیلا کھاواں، خدا میں موری دی جزاک اللہ۔ چاہ پیواں یا کڑھائی کھاواں، واہ واہ اج ہلدوں کدھاں میر پر فلانے ہوٹل دی کڑھائی نہ تھی، واہ واہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، شریعت نہیں کہتی کہ نہ جاؤ، واہ واہ مگر حلال کی کھاؤ، حرام کی نہ کھاؤ، سبحان اللہ اپنی کھاؤ پرائی نہ کھاؤ۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ یہ بات یاد رکھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولا فرماتے فَإِنَّ الْمَوْتَ حَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، بے شک موت آئے گی تو موت وہ ہے جو تمہاری ساری لذتوں کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ کہ موت میں لذت ہے، واہ واہ اب لذت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، واہ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کائنات میں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں جو موت کا ذائقہ بتا سکے۔ یہ ذائقہ بھی آل محمد نے بتایا۔ قاسم کے دن امام نے پوچھا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا اعلیٰ من الاصل، چچا میں موت کو شہد سے زیادہ نہیں جزاک اللہ۔ موت میٹھی ہے ان کے لیے جن کے وارث یہ 14 ہیں۔ فَإِنَّ الْمَوْتَ حَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، موت تمہاری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ وَمُقَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ، یہ تمہاری خواہشیں ہیں نا، یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہیے، یہ بنگلہ نہیں وہ بنگلہ چاہیے، واہ واہ اتنی زمین ہونی چاہیے، اتنا دولت ہونی چاہیے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، یہ ساری امیدیں جتنی بھی ہیں مقدر و شہوات کو
ساری خواہشات پر پانی پھیر دے گی، واہ 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 کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ موت وہ شے وَمُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ، اور جو تم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، جتنی لمبی امیدیں تم نے باندھ رکھی ہیں، موت تمہیں ان سے اتنا دور کر دے گی کہ پھر کبھی موت کی تمنا کرو۔ مباعد طیاتکم، اور اب اس کے بعد والے جو جملے ہیں دو، خدا کرے کہ ہم ہضم کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ مولا کائنات، میں نے ابھی ایک مضمون لکھا تھا فیس بک پر، اس میں نے لکھا تھا کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر جو صاحب نہج البلاغہ سے تو محبت کرتے ہیں۔ میں نے رات چنڈو آغا میں بھی یہ مجلس میں کہا کہ لوگ صاحب نہج البلاغہ سے تو محبت کرتے ہیں، صاحب نہج البلاغہ کے نعرے تو لگاتے ہیں، صاحب نہج البلاغہ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جب نہج البلاغہ کا صاحب بولنے لگتا ہے تو ہمیں مرغیوں کی طرح سے نیند آنے لگتی ہے۔ نہج البلاغہ نے واہ واہ ان سے لوگ مجلسیں بھی نہیں پڑھواتے، واہ اس لیے کہ اگر وہ پڑھیں گے نصیحت کریں گے، نصیحت دکھی تھی لگی۔ واہ واہ لیکن پیغمبر کے پاس ایک شخص نے آگے جوان نے کہا یا رسول اللہ بڑا ڈر لگتا ہے موت سے، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ موت کا ڈر ختم ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ تو نے وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں جہاں تو نے جانا ہے۔ جانا ہے کربلا، واہ واہ جانا ہے کربلا، جانے کے لیے ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے، زیادہ راہ چاہیے، وہاں کا موسم اچھا ہونا چاہیے، بارڈر کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں میسر ہیں روزانہ بھاگے کھڑے، اس وقت بھی 70 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہے۔ یہ کیوں گئے وہاں کربلا؟ یہ کربلا کا سفر تمہیں بتا رہا ہے کہ اتنے سارے انتظامات نہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں محسن وارثہ خالی ہتے ون سے بارڈر تے بدھو پاسپورٹ تے نہ ہے چھو نہ ہے کہ حسین وارثہ حسین وارثہ پر بنا پاسپورٹ دے تو سکے اٹھا کے تو جیل میں جا اگلا ہے وہ ساتھ نہ پاسپورٹ نہیں ہے اور کورونا کی سند ہے، سرٹیفکیٹ کورونا والی نہیں ہے، تب آپ بتاؤ۔ تو جب تم کربلا نہیں جا سکتے اسباب مہیا کیے ہوئے تو حسین کی جنت میں کیسے جاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے بہت ایک بزرگ عالم خطیب تھے طاہر جرولی صاحب، وہ ایک مرتبہ 2-4 مرتبہ پاکستان آئے، ایک مجلس میں ان سے میں نے سنا تھا، وہ میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ اماں نماز پڑھا کریں، اور ہمیں جواب ملا نماز پڑھ گئے بس کربلا۔ ہاں کہ ہم نے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کربلا والوں نے نماز پڑھی، آپ بھی پڑھے۔ تو ہمیں جواب ملا وہ کہاں وہ کہاں اور ہم کہاں؟ کہا جنت جائیے گا، کہا جنت تو ضرور جائیں گے۔ اگر رضوان جنت نے دروازے کو روک لیا اور پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا جنت میں تو کربلا والے رہتے ہیں، جنت میں تو کربلا والے رہتے ہیں۔ کہا وہی تو جانا چاہتے ہیں۔ کہا اگر
جزاک اللہ سب مل کے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان گرامی مرحبا اس مرحبا قسم کے فلسفے ہمارے یہاں ہیں مرحبا کچھ نہ کہیں پر جنت بھی نہ واہ 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 یہ کیسے ممکن ہے کچھ نہ کہیں جنت بھی نہ واہ جنت اللہ نے ڈنگر ڈھوروں کے لیے تھوڑی بتایا واڑو تھوڑی واہ واہ مال جو واڑو نہ ہے جنت جنت میں نبی ہیں ولی ہیں اوصیاء ہیں بے شک بے شک انبیاء ہیں ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم شیعہ ہیں شیعہ بھی کچھ بھی نہیں واہ 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 کسی نے 5ویں امام سے کہا تھا تو میں شیعہ کسی نے 5ویں امام سے کہا مولا میں شیعہ ہوں علی کا مولا نے کہا شکل دیکھیے واہ 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 علی کا شیعہ کہلوا رہے ہو علی کے شیعوں میں ایک طرف نبی اور ابراہیم کھڑے ہیں ایک طرف حسن اور حسین کھڑے ہیں ایک طرف سلمان اور ابوذر کھڑے ہیں انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے جو شیعہ کہلا سکتا واہ واہ جزاک اللہ ہمارا کیا ٹھکانہ ہے پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہے تو جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کا صلی علی محمد وعلی محمد ختم کرا جلدی سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے پاس تفسیر طبیان میں موجود ہوگی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں طبیان میں لکھا ہے کہ شہزادی کونین کے پاس آئے ایک خاتون کہا میرا شوہر باہر کھڑا ہے مجھے بھیجا ہے اندر یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں شہزادی نے کہا کہہ دو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو جاؤ واہ 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 گئی جا کے شوہر سے کہا کہ بیوی نے منع کر دیا کہ ہم تمہارے شیعہ نہیں ہو واہ واہ اس نے ماتم شروع کر دیا مری یاسین دھاڑے گھوڑا ہن چھائے کتھی دو واہ 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 آئین سا کے شیعہ نمائی کٹھی سبحان اللہ بہت گریا و ماتم کیا گھر جاتے جاتے اس نے قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے اس لیے کہ شہزادی اگر یہ کہتے کہ تم شیعہ نہیں ہو اگر مولوی کہتے تو کہتے چلو کرا یہ بولے دے باپ بیٹی چلا واہ واہ یہ بی بی کہہ رہی ہے تو خاتون محشر ہے اس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں جس کا شوہر ساقی کوثر ہے جس کا بابا شافعی محشر ہے وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ تم شیعہ نہیں سبحان اللہ بھائی روتی ہوئی خاتون کہا بی بی میرا شوہر مر جائے گا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے جب سے آپ نے کہا ہے کہ تم ہمارے واہ واہ بی بی نے کہا کہ اس کیا کہ تم شیعہ نہیں ہمارے محب ہم محب بن جائیں یہ بھی کافی ہے اس لیے حدیث قصہ میں 2 لفظ آتے ہیں نا شیعتنا و محبینا ہمارے شیعہ اور ہمارے محب جہاں بھی جمع ہو کر یہ ذکر کرتے ہیں اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں عزیزان گرامی بس یہ آخری جملے سنانے کے لیے جزاک اللہ جیسے مولا کائنات نے فرمایا نا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قبر سے پہلے میت کو منزل کیوں دی جاتی ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم کیا منزل اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر براہ راست مردے کو اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے تو خوف قبر سے اس کا بدن پھٹ جائے اس لیے 3 منزلیں دیتے تاکہ اسے حوصلہ یہ منزلیں اس لیے مولا کائنات کا فرمان 3 منزلیں اس لیے دی جاتی تاکہ اسے حوصلہ ہو جائے ابھی مولا کا فرمان پڑھنے کے لیے جو آخری 3 جملے ہیں میں نے اسی لیے بیچ میں یہ سارے مسائل بیان کیے تاکہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَوْتَ عَادَمُ لَذَّاتِكُمْ وَمُقَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ وَمُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ مرحبا مرحبا اب مولا فرماتے ہیں زائر غیر محبوب واہ 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 موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جو پسندیدہ نہیں ہے واہ 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 جزاک اللہ کوئی پسند نہیں واہ واہ زائر غیر محبوب موت ایک ایسا ملاقاتی ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا غیر محبوب مرحبا وواتر غیر مطلوب اور
اور ایسی خونخوار ہے کہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. واہ واہ سبحان اللہ. ظاہر غیر محبوب وقرن غیر مغلوب. ایسا مد مقابل ہے جس سے مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا, واہ 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 جس پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا. واہ. فرشتے کو دیکھ کر یہ حالت خراب ہو جاتی واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. ہے. کسی نبی نے پوچھا تھا غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام, ملک الموت یہ بتا تو مومن کے پاس اور منافق کے پاس بد عمل کے پاس کیسے جاتا ہے. واہ واہ ایک مرتبہ ملک الموت کہتا ہے آنکھیں بند کریں. واہ واہ. اس نے ایک مومن کے پاس جانے والی شکل دھاری. واہ واہ. جناب ابراہیم دیکھ کر خوش ہو گئے. پھر اس نے کہا, جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بدبخت بد عمل کے پاس کیسے جاتا ہے. کہا آنکھیں بند کرے. انہوں نے آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں کھولے. جو آنکھیں کھولی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غش کھا کر گر گئے. واہ واہ. ہوش آیا تو کہنے لگے کہ مرنے والے پر کوئی اور عذاب ہو نہ ہو, یہ عذاب کافی ہے کہ تو اس شکل میں اس کے پاس جاتا ہے. سبحان. نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دھوکے دیتا ہے. واہ واہ. خوش ہے کہ پھپی ہو. واہ واہ. حرام حمال پھپے نہ تھو. واہ واہ. یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. واہ واہ. انسان کی زندگی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. سبحان. لوگ بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے ملکیت تقسیم نہ ہو جائے. لوگ بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ملکیت تقسیم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. پھر 5 وقت کی نماز بھی ہے, حج بھی ہے, کسی کام کی نہیں. واہ واہ واہ. کیا بات. سب نماز روزہ سب کھٹل ہے. واہ واہ واہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں زیارتیں کر کے بخشوا لوں گا, وڈیرا نائن واہ 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 واہ. دار نائن واہ واہ. صفات خدا کا مظہر مرحبا مرحبا. یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. عزیزان گرامی, اگر آمادہ کرنا اپنے آپ کو واہ اور اہل بیت سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, موت کو یاد کرنا. واہ واہ. جس کو موت یاد رہے گی وہ باپ کا بھی احترام کرے گا, واہ ماں کا بھی احترام کرے گا, استاد کا بھی احترام کرے گا, امام کا بھی احترام کرے گا, قرآن مجید کا بھی احترام کرے گا. کسی مدرسے میں ہم نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں, شاید میں نے تو ابھی تک میری نگاہ میں تو نہیں آیا, مولانا غلام احمد صاحب اللہ مقاموں کے پاس لوگ اگر قرآن مجید لے کر آتے تھے کہ استخارہ دیکھ دیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھ کر قرآن مجید لیا ہو, کھڑے ہو جاتے. مرحبا کسی نے پوچھا مرحبا مولانا مرحبا. دوسرے مولوی تو نہیں کھڑے ہوتے, آپ ہی قرآن کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا یہ ہر ایک کی اپنی پہچان ہے. ہم دنیا کے 4 کتاب پڑھے ہوئے مولوی کے احترام میں تو کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ کائنات کا عالم ہے, اسے بیٹھ کر کیسے کائنات کا عالم ہے, اس کا احترام. سبحان. گاڑے کے تھلا کے بڑا پالا ہے, متھے رکھ بھی ہو, احترام نہ گاڑو پوری واہ واہ. گاڑے کے پڑھو, گاڑے کے پڑھو, واہ واہ. گاڑے کے سمجھو, اس قرآن کو سمجھو کہ کیا چاہتا ہے, واہ اہل واہ. بیت کو سمجھو کہ کیا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, اسی کو پہنچانے کے لیے آل محمد کی مصیبتیں برداشت کریں. اتنا آسان نہیں ہے پردہ دینا. واہ اہل بیت علیہ السلام در دربار یزید میں آئے ہیں, واہ واہ. اور بیویوں کی چادریں کھلی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید ملعون کے سامنے جب بیویوں کی چادریں پیش کی گئی, چادریں پھٹی ہوئی,
साबित चादर नहीं थी। शेखर कहता है मलूम तूने वो मंजर नहीं देखा। हम चादर अपनी तरफ खींचते थे, बीवियां अपनी तरफ खींचती थी। जब नहीं छोड़ती थी हम नेज़े की अनी चुभो चुभो कर चादरें से। अदादारों, मैंने अभी थोड़ा अर्सा पहले देखी किताब में लिखा था, किसी दरबार में किसी शामी ने कहा यजीद ये जो छोटी बच्ची है ये बच्ची मुझे कनीजी में देखे। शहजादी सकीना ने रोकर फूफी को देखा, कहा फूफी अम्मा क्या बाबा ये भी कह गए थे कि कनीजी में दो? जनाबे सैयद सज्जाद गोया हुए, कहा शामी तुझे पता नहीं कि फातिमा ज़हरा की बेटी है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है। और ये जुमले सुने तो शामी ने यजीद से देखकर कहा यजीद क्या ये वाकई सच कह रहा है? क्या ये कैदी सच कह रहा है? यजीद के पास जवाब नहीं था, सर झुका लिया। अज़ादारों वो समझ गया यजीद झूठा है। यजीद ने जो हमें बताया कि मैं बागियों के कैदी लाया हूँ, अजीजों उसने तलवार निहान से निकाल कर जमीन पर हाथ रखा, हाथ पर तलवार मारी, कटा हुआ हाथ बाएं हाथ में लेकर कहा सैयद सज्जाद ए सकीना क़यामत देखो, क़यामत के दिन गवाही देना कि मैंने वो हाथ काट दिया तो बीवी के साथ। मेरे इमाम ने हथकड़ी वाले हाथ जमीन पर रखे, पेशानी जमीन पर रखी, आवाज आई सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दे, आतिफ गैबी की निदा आई अंत सैयदुस साजिदीन, वाक़िअन सैयदुस साजिदीन है, तू वाक़िअन ज़ैनुल आबिदीन है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके बाद ये बीवियां कैद खाने में आई। बस रिवायत मुकम्मल करके बात खत्म करता हूँ। अज़ादारों, बीवियां कैद खाने में रहती। एक रात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास